أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے میری بہنیں دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آج ہم دیکھیں گے ہمارا سورہ اعراف دیکھیں گے، اور سورہ اعراف رکوع 2 آیت نمبر 11 سے شروع ہوگا. دیکھیں یہ جو آیتیں جو رکوع نمبر 2 ہے، یہ وہ واقعہ ہے جو انسانوں کی دنیا میں آنے سے پہلے پیش آیا تھا. ٹھیک ہے، چلیے ہم دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور تحقیق کے ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تخلیق کی ابتدا کی. ثم پھر صورناکم، پھر تمہاری صورت بنائی. ثم پھر قلنا ہم نے کہا للملائکتی، ملائکہ سے کہا اسجدو سجدہ کرو لیادم آدم کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو کیا ہوا؟ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا. جمع کا صیغہ آ رہا ہے. الا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. لم یکن من الساجدین، کیونکہ ابلیس کیا تھا؟ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. یعنی اللہ کے حکم پر سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے کیا کیا؟ سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا. دیکھیے میری بہنیں، جیسے کہ یہ سائنس جیسے کہ کہتی ہے نا، جو ڈارونس کی جو تھیوری تھی نا، اس میں کیا تھا کہ پہلے انسان بندر تھا، پھر دھیرے دھیرے وہ ترقی کرتا ہوا، پھر انسانیت کے مقام تک پہنچا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا. لیکن یہاں جو قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ انسانیت کا جو آغاز خالص انسانیت سے ہی ہوا. یعنی اس کی تاریخ کسی غیر انسانی حالت سے قطعاً اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا. یعنی اول روز سے پہلے ہی دن سے انسان ہی بنایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مکمل کہتے ہیں انسانی شعور کے ساتھ پوری روشنی میں اس کی عرضی زمین کی ابتدا کی تھی. اچھا، یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ اور ہم نے تمہاری تخلیق کی. خلقناکم، یہ جو خلق ہے نا، خلق یعنی کسی چیز کا خاکہ، کسی چیز کی ڈیزائن بنانا، پھر اس ڈیزائن میں رنگ بھرنا. اور رنگ بھرنے سے کیا مراد ہے؟ کلر کرنا نہیں ہے. یعنی رنگ بھرنے سے مراد کلر کرنا نہیں ہے، بلکہ اس ڈیزائن کے مطابق، اس پلاننگ کے مطابق وہ چیز تیار کرنا جس کا ڈیزائن بنایا گیا. یعنی انسان کی جو شکل و صورت، اس کا خاکہ، اس کی ڈیزائن، اور اس کا جو بیسک اسٹرکچر ہے نا، کیا بیسک اسٹرکچر کی کون سی چیز کیسی ہو، اس کی سائز کیسی ہو، کتنی ہو، کیا کام کرے گی، کیا فنکشن اس کا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بنا، اس میں کوئی اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو شریک نہیں کیا، وہی خالق ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، تم کو صورت دی، تمہاری شکل صورت بھی ہم نے بنائی، پھر اس میں تمہیں ایک خاص شکل صورت بھی ہم نے تم کو دے دی. یعنی تمہارا جو بیسک ڈھانچہ بھی ہم نے بنایا، اور پھر جو اس میں مختلف شکلیں بنائی وہ بھی تمہاری تخلیق ہے، وہ بھی ہماری تخلیق ہے. یعنی پہلے ہڈی بنانا، پھر اس ہڈی ڈھانچہ بنانا، پھر کیا کرنا ہے،
اور اس کے بعد گوشت لگانا، گوشت پوز اور بنا کر پورا انسانی شکل جو بنا دینا. میری بہنیں دیکھی بہت سے ڈھانچے دیکھے ہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھانچے کی شکل میں بنا دیتا تو کیا ہوتا تھا کہ بہت سے ڈھانچے جو آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا وہ ایک دم ملتے جلتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمارا صرف ڈھانچہ ہی نہیں بنایا بلکہ اس ڈھانچے پر گوشت بھی چڑھایا گیا ہے، اور اس کو جس طرح ڈیزائن کیا کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف نظر آئے، ہر ایک کی شکل میں فرق ہے. یعنی دیکھیے کتنی حیران کن بات ہے نا کہ اگر آپ جڑواں بچے کو بھی دیکھیں گے نا وہ بھی مختلف ہوتے ہیں. ایسے بظاہر آپ کو لگے دونوں ہی، لیکن آپ جب غور کریں گے نا تو بہت فرق ہوتا ہے دونوں میں. ایسے مشابہت بہت ہوتی ہے لیکن بہت فرق ہوتا ہے. آپ اگر کوئی آپ کو کہے کہ انسانی شکل آپ کوئی ڈیزائن کرو، جسے بولتے ہیں نا کارٹون ٹائپ بناؤ یا انسانی شکل کی ڈیزائن آپ بنائیں، پیپر میں بنائیں، کہیں بھی بنائیں، تو آپ بناتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ہے نا الگ بنا ہی نہیں سکتی. 50، 100، 150، 1000 اتنا چلو آپ تھوڑا چینج کر دیں گی، کسی کی کان، کسی کی ناک، کسی کا ہونٹ، تھوڑا چینج کرتے ڈیزائننگ کریں گی. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس کو وہ الگ کر ہی نہیں سکتے ہیں، پھر وہ ویسے ہی شکل بن جائے گی. مطلب ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو قیامت سے بولتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک کتنی نسلیں انسانی پیدا ہوئی اور ہوگی، اربوں خربوں، اور سب کی شکل میری بہنیں مختلف ہے. یعنی کتنی حیران کن والی بات ہو جاتی ہے نا، ایک دم غور کرنے والی بات ہے کہ یہ اللہ ہی وہ ذات ہے، اللہ ہی واقعی بولتے ہیں نا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، کوئی اور اس صورت بنا ہی نہیں سکتا ہے، ورنہ ایک شکل دوسرے شکل سے میچ ہو جائے، سیم بن جائے. تو میری بہنیں یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو صورت بنائی ہے اس کا اپنا فیصلہ ہے. اور ایک بات اور آپ لوگ دھیان میں رکھیے کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی انسانی شکل کو دیکھ کر عجیب سے ہمارے چہرے پر وہ ہو جاتا ہے نا، کسی کو ہم مذاق والی نظر سے دیکھ لیتے ہیں، کسی کو کمتر حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اور اس طرح کا ہمارے اوپر کیا ریئیکشن ہوتا ہے. کبھی ہم نفرت سے کسی کو دیکھنے لگتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے ناک نقشے دیکھ کر ہم تبصرہ کرتے ہیں. خاص طور پر جب لڑکی دیکھنے جاؤ نا تو آگے پھر اس کو بہت اچھے سے ڈیٹیل بیان کرتے ہیں، اس کی ناک ایسی تھی، کان ایسے تھے، دونوں کنارے پر آنکھیں تھی، ناک تو ایسی تھی جیسے طوطے جیسے تھی، مطلب وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے ہم کتنی ساری باتیں کر جاتے ہیں نا. میری بہنیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. یہ بات اللہ تک جاتی ہے اگر ہم نے کسی کی صورت کا مذاق اڑایا، کیونکہ سب تخلیق جو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. میری بہنیں کیا آپ نے بنایا ہے؟ کیا میں نے بنایا ہے؟ کسی اور نے بنایا ہے کہ ہم اس پر تبصرہ کریں؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر تبصرہ کریں، اللہ کی بنائی ہوئی شکلوں پر تبصرہ کریں؟ بہت زیادہ افسوس اور شرم کے مقام ہے. اگر ہم میں یہ عادت تھی آج اور ابھی سے یہ عادت کو دور کرنے، اور کبھی کسی زندگی میں کسی کی صورت دیکھ کر نہ ہنسیں، نہ مذاق اڑائیں، نہ نفرت کا اظہار کریں، نہ کسی کو چھوٹا سمجھیں. یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، بس اس بات کا خاص خیال رکھیں. اچھا، یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو کیا ہوا؟ سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، اور وہ سجدہ اس نے نہیں کیا. تو یہ سجدہ جو دراصل تھا نا، یہ سجدہ احترام تھا، یہ عبادت کا سجدہ نہ تھا، کیونکہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے نا. اور یہ اللہ، اور سب سے بڑی بات تو کیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا. بس بات یہ ہے کہ ابلیس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم تھا، اسے اللہ کا حکم بجا لانا دینا تھا. اسے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں، کیونکہ بہرحال اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. اور جو آدم علیہ السلام جو ہے وہ ابو البشر ہے نا، اور ابلیس کیا؟ ابو الجن، جنوں کا بڑا. اور یہ ملائکہ کے ساتھ تھا، ان کا ہم نشی تھا. اپنی عبادت کی وجہ سے وہ فرشتوں کا ہم نشی بن گیا تھا، مگر جب سجدے کا وقت آیا تو ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا، اس نے اللہ کی بات نہیں مانی. تو یہاں جو یہ بتایا تھا نا، آگے فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 12 دیکھ لیں. قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما منعک، کس نے تجھے روکا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا؟ تجھے کس چیز نے، اللہ تسجدو، تجھے کس چیز نے روکا؟ کس کے لیے؟ سجدہ کرنے سے. امر تو کا، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. یعنی تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا. یہاں جو لفظ جو آ رہا ہے نا اللہ، یہ دراصل کے لام تاکید کے لیے ہے، شدت نکیر کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے. تو کیا جواب دیتا ہے؟
ہاں قالا کہا انا میں خیر منہ کیا ہے، کیا کہا ابلیس نے کہ میں خیر ہوں، بہتر ہوں، مین ہوں اس سے، اور پھر اس کی وجہ بھی کیا بتا دی، ریزن بھی کیا دیا، یعنی میں اس سے بہتر کیوں ہوں، اس کی وجہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ اور تو نے اس کو پیدا کیا، یعنی آدم ہو کی ضمیر آدم کی طرف جا رہی ہے، تو نے آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا، من طین، کس اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اچھا دیکھیے میری بہنیں، یہ جو تین جو ہے نا، یہ مٹی بھی کئی طرح کی، جیسے تراب ہوتا ہے، تراب ڈسٹ کو کہتے ہیں نا، گرد، ڈرائی، تراب ڈرائی ہوتی ہے، لیکن تین جو ہوتی ہے نا، یہ پانی اور مٹی کے آمیزے کو کہتے ہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ مٹی جس میں پانی ملا ہو، گندھی ہوئی مٹی۔ اچھا وہ ریزن کیا بولتا ہے کہ میں انسان سے زیادہ اچھا ہوں، کیوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، کیونکہ آگ اور مٹی کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہے نا، آگ جو ہے مٹی کے مقابلے میں زیادہ اچھی مانی جاتی ہے نا، کہ مٹی دیکھا جائے تو ایک بے جان سی چیز ہے، اور آگ کیا ہے، آگ اوپر کو بھی اٹھتی ہے، اس میں ایک حرکت نظر آتی ہے، ہاں مٹی نیچے بیٹھی رہتی ہے، تو یہ اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، اس لیے اس نے کیا کیا، جھکنے سے انکار کر دیا، آدم کی بڑائی کو نہیں مانا۔ ابلیس کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آدم کی بڑائی مانے، اور آدم کے زمین پر اقتدار سے، آدم کے آئندہ خلیفۃ الارض ہونے سے کیا کیا، ابلیس نے انکار کر دیا کہ میں انسان کی بڑائی نہیں مان سکتا۔ تو میری بہنیں، یہ مسئلہ صرف ابلیس کا ہے؟ بہت سے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا نا آپ نے کہ ہر شخص اپنے آپ کو کیا مانتا ہے، انا خیر منہ، ہر شخص اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، انا خیر، میں بہتر ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں، میں اچھا ہوں۔ لیکن سورہ انعام میں بھی آتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، فوق بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ کیا مطلب ہو گیا کہ وہی ہے اللہ جس نے کیا کیا، تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، کیوں، تاکہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہو۔ تو یہ سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں بنایا، بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، فرق کیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھا کہ نا درجات جو الگ الگ دیے گئے، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ کیا کرے، ہر ایک کا، تاکہ انسانوں کو آزمایا جائے، یہ سب کا امتحان ہے۔ کس چیز میں؟ کہ کون کسی دوسرے کی فضیلت اور بڑائی کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے، یہ انسانوں کا امتحان ہے، کون کس کی فضیلت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ دیکھیں ہر ایک کے درجے میں فرق ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، عمر کی وجہ سے فرق ہوتا ہے، بعض دفعہ علم کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اور بہت سی خوبی اور کوالٹی کی وجہ سے انسانوں میں فرق ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کسی میں یہ ہے تو دوسرے میں کوئی اور خوبی ہے، کوئی اور فیلڈ میں بہت اچھا ہے۔ تو انسان میں جو خوبی ہے، یہ کوالٹی جو واضح نظر آتی ہے، تو انسان اسے مان لے نا۔ ہاں اس میں یہ نہ سوچے کہ یہ مت سوچے کہ وہ مجھ سے بڑا ہو جائے گا، میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ ہاں تو میری بہنیں، بات دراصل یہ ہے کہ جب انسان اس چیز کو نہیں مانتا ہے نا، تو پتہ ہے کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ سب سے بڑی چیز انا رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس کو بڑا مانا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں اس کے مقابلے میں چھوٹا ہو گیا۔ یہ انسان سوچتا ہے نا کہ اگر میں نے کسی کو بڑا مان لیا، کسی کی تعریف کر دی، کسی کی بڑائی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹ میں چھوٹا ہو گیا، میں اس سے کمتر ہو گیا۔ یعنی کسی کی خوبی کا اعتراف اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ انسان کو اس میں اپنی چھوٹائی نظر آتی ہے۔ اور میری بہنیں، انسان نہ کبھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں دیکھنا چاہتا، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو کم نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور یہی انسان کا بہت بڑا امتحان ہے۔ دیکھیے عام طور پر دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ جب انسان کو کیا ہوتا ہے، یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا، میں اس دوڑ میں جو میرے ساتھ چل رہا ہے یہ آگے نکل جائے گا، یا کوئی مجھ سے بڑا نظر آ جائے گا، تو کیا کرتا ہے، فوراً ٹانگ کھینچنے لگتا ہے، ٹھیک ہے کھینچو، گرا دو، آگے نہیں جانے دو۔ یعنی بجائے اس کے کہ خود وہ اگر آگے بڑھ رہا ہے تو وہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے نا، خود اس سے مقابلہ کر کے آگے بڑھ جائے نا، تو خود آگے نہیں بڑھے گا۔
خود کوشش نہیں کرے گا، خود اس جیسا نہیں بنے گا. ہاں، کوئی بڑھ جائے تو گرا دو. ہاں، یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا. سوچیں کسی کو ملنے والی کوئی بڑائی کیا اس کی اپنی ذاتی کمال ہوتی ہے؟ اس کی اپنی، وہ اللہ کی دین ہے میری بہنیں، وہ اللہ کا فضل ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے تو اللہ نے اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کیے کہ اس کو دے دیا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اس تقسیم کو ماننا ہوگا، اعتراف کرنا ہوگا. اگر فلاں شخص آپ سے کسی چیز میں بڑا ہے، علم میں، دولت میں، شکل صورت میں، طاقت میں، یا بہت سی کوالٹی ایسی تو جو لوگ وہ ہم سے بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. اس تقسیم کو ماننا ہوگا، اس تقسیم کا اعتراف کرنا ہوگا. اس بنا پر جس کا جو حق بنتا ہے وہ دینا بھی ضروری ہے. اگر انسان اس کو قبول نہ کرے تو اس میں سراسر کس کا خسارہ ہے؟ اس کا اپنا خسارہ ہے. عموماً لوگوں کی مشکل ایسے موقع پر کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ یا تو وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، کوڑنے لگتا ہے، جلنے لگتا ہے، ہر وقت دماغ چلنے لگتا ہے، اور انسان یہ چیز برداشت نہیں کرتا. ہاں، دراصل اگر وہ انسان یہ چیز برداشت نہیں کرے، اس کو نہیں مانے، تو دراصل اس انسان کو نہ ماننا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوا پتہ ہے؟ اللہ کی تقسیم کو نہیں ماننا ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہونا ہے. اس بات پر جلتا رہنا، کوڑتے رہنا، دوسرے کو زیادہ کیوں ملا ہے، حسد کرنا، جلن کرنا، سب کیا ہے؟ یہ انسان کے اعمال کو برباد کرتے ہیں. اس میں اگر خوبی ہے، کوالٹی، تم بھی اس جیسا بننے کی کوشش کرو نا، نہ کہ تم سوچو کہ وہ ٹانگ پکڑ کے اس کو کھینچ لو، اس کے لیے برا بھلا سوچو. تو میری بہنیں، نقصان کس کا ہے؟ نہیں کیا اس کی اس طرح جلنے لگتی جس طرح سوکھی لکڑی آگ میں جل جاتی ہے. ایسا شخص بھی اپنے اعمال کو بھی راکھ بنا دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے. حالانکہ بات صرف اتنی ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو، اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جو کوالٹی دی ہے، جو خوبی دی ہے، اس کو مان لے. بس یہی بات ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے ہیں، کسی کو صرف بیٹی دی ہے، کسی کو اولاد ہی نہیں دی، نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دیا ہے. ہاں، کوئی جاب میں کتنا ترقی کر جاتا ہے، کسی کو محل دیا ہے، کوئی جھوپڑے میں ہے. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. کسی کی بولتے ہیں نا کہ جب کسی کی تعریف ہوتی ہے ہمارے سامنے کہ فلاں دیکھو بڑا اچھا، بڑی اچھی اس کا خوبی، بڑا اچھا، یا تو مثال کے طور کھانا بناتی ہے، بڑا اچھا کپڑا سلتی ہے، فلاں کام بڑا اچھا کرتی ہے، تو ہمیں کیا ہم بھی خوش ہو جائیں نا دوسروں کی تعریف سن کر. تو کیا ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کی برائیاں، اس کی خامیاں نکالنے لگتے ہیں نا، کہ نہیں اس میں تو یہ بھی برائیاں، اس میں تو یہ بھی ہے. ہم نہیں برداشت کر پاتے ہیں. یہ سب حسد کی علامت ہے میری بہنیں، سب حسد کی علامت ہے. جلن کی، کڑن کی، نقصان ہمارا ہوگا، دوسروں کو گرانا. تو میری بہنیں، یہ سب امتحان ہے انسان کا. سوچ کا امتحان ہے، دل کا امتحان ہے، زبان کا امتحان ہے. یہ دراصل کیا ہے پتہ؟ یہ شیطانی سوچ ہے، جس میں انسان عموماً اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں اپنی اچھائیاں نظر آتی ہیں، دوسروں کی صرف برائیاں نظر آتی ہیں. یہ اسی وقت ہوتا ہے نا. ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، دوسروں کو برا سمجھتے ہیں. اگر ہم نے اس پیمانوں کو الٹ دیا اور تو دیکھیں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اگر ہم نے جو پیمانہ اس کو الٹ دیں، یعنی ہم اپنی اچھائیوں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کی برائیوں کو دیکھتے ہیں، اس پیمانے کو اگر الٹ دیا جائے نا میری بہنیں، تو دیکھیے کتنا فائدہ ہے. جب انسان اپنی اچھائیوں کی بجائے اپنی برائیاں، اپنی کمزوریاں، اپنی خامیوں پر نظر رکھے گا تو اسے دور کرے گا، اور دوسروں کی اچھائیوں پر نظر رکھے گا تو اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا. ہاں، تو اس طرح میری بہنیں ہم نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے میں خامیاں تلاش کریں، دوسرے میں اچھائیاں دیکھیں، اور اپنی خامیوں کو دور کریں اور دوسروں کی اچھائیوں کو قبول کریں، اس جیسا بننے کی کوشش کریں. تو میری بہنیں کی تمام حسد، جلن، کڑن سب ختم ہو جائے گی. سارا غم، سارا دکھ، سارا خوف، کیونکہ ہم خواتین کا یہی بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہاں جو ابلیس کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اللہ کا حکم نہیں مانا. اور دوسری سب سے بڑی ہوتے نا گناہ کہ انا خیر منہم. میری بہنیں، یہ ہے جڑ تمام برائیوں کی. انسان کے اندر جتنی بھی دیکھیں جو برائیاں ہیں نا، وہ سب اخلاقی برائیاں ہیں. چاہے غصہ ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، تانے دینا ہو، دوسرے کو حقیر سمجھنا ہو، ہاں کسی سے نفرت ہو، یہ جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں نا، سب کے پیچھے جڑ کیا ہے پتہ ہے؟ انا خیر منہم.
انا خیر منہ. اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 13 دیکھ لیتے ہیں. قال، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فاہبط، اتر جاؤ، منہا، یہاں سے، فما یکون لک، تمہارے لیے نہیں ہے کیا، ان تتکبرا، یعنی تو یہاں سے نکل جائے تو تیرے لیے نہیں ہے، تجھے حق نہیں ہے کہ تو تکبر کرے فیہا، یہاں، یعنی یہاں تجھے حق نہیں ہے کہ تو بڑائی کرے، گھمنڈ کرے. پھر فرمایا فخرج، یعنی گیٹ آؤٹ، چلے جاؤ. کیوں؟ انکا، بے شک تو، من الصاغرین، تو ذلیلوں میں سے ہے. یعنی دیکھیں میری بہنیں، اس کا اتنا زبردست جرم تھا کہ ابلیس مقام اور مرتبے سے گرا دیے گئے. یعنی جو تم فرشتوں کے ساتھ بلند مقام پر چڑھے تھے نا، اس ایک جملے نے اس کو کہاں سے کہاں پھینک دیا. غور کریں، سوچیں، ہاں، کہ یہ جو انا خیر منہ، کہ میں، ہاں، یہ ایسا جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا فرمایا، تم یہاں سے نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ. یہ جملہ دراصل کیا ہے، متکبرانہ جملہ ہے. اللہ نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو، وما خلقت الجن والانس، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، اور عبادت دراصل عاجزی اور جھکنے کا نام ہے. جو جھکنے کی بجائے اٹھنے لگے، تکبر کرنے لگے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو جنت اس کے لیے نہیں ہے. اسی لیے اس کو کیا کہا گیا، یہاں سے نکل جاؤ. اور جو یہ ساغرین جو لفظ ہے نا، ساغر کی جمع ساغرین، ذلیلوں میں، سوچیں وہ اپنے آپ کو کیا چیز سمجھ رہا تھا. اور اس کے لیے اس نے زبردست دلیل بھی دی کہ میں تو آگ سے بنا ہوا. لیکن اللہ نے کیا کیا، وہ دلیل قبول نہیں کی، وہ دلیل اس کے کام نہیں آئی. تو انسان بھی کیا کرتا ہے، اپنی بڑائی کے لیے جو دلیل رکھتا ہے، ہاں، کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس نالج ہے، ہاں، میری اچھی شکل وغیرہ وغیرہ، تو یہ دلیل کام نہیں آئے گی. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے وہ اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. تکبر صرف اللہ ہی کے زیبہ دیتی ہے نا، وہی المتکبر ہے جو حقیقی معنی میں کیا ہے، بڑا ہے. آیت نمبر 14 دیکھ لیتے ہیں. قال، کہا، انظرنی الی یومی، مجھے مہلت دو، کب تک، الی یومی یبعثون، جب لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی مجھے اس دن تک مہلت دو جب کہ یہ سارے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انکا، بے شک تو، من المنظرین، یعنی تجھے کیا ہو گیا، تجھے مہلت دے دی گئی. یعنی کیا کیا اس نے نا، توبہ نہیں کی بلکہ کیا کہا، مہلت مانگی. کس کے لیے؟ انسانوں کو بھٹکانے کے لیے. کب تک؟ قیامت کے دن تک، یا سور پھونک دیے جانے کے وقت تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم کو مہلت دی جاتی ہے. تو آگے کیا کہتا ہے، ہاں، ابلیس، قالا، کہا، فبما اغویتنی، وجہ اس کی، بوجہ اس کی، جو تو نے مجھے کیا کیا، گمراہ کیا، جو تو نے مجھے کیا کیا، بھٹکا دیا یا گمراہ کر دیا، تو میں کیا کروں گا، لأقعدن، میں ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک، تیرے راستے پر، المستقیم، سیدھا. یعنی کیا وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی کیا کروں گا، ہاں، میں جس طرح تو نے میں بیٹھا رہوں گا. کہاں؟ تیرے سیدھے راہ پر، تیرے سیدھے راستے پر میں کیا کروں گا، گھات لگائے بیٹھا رہوں گا. یہ تجھے جو مجھے گمراہ کیا ہے، اغویتنی، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی تو نے مجھے ایسا حکم دیا جس کی میں تعمیل نہ کر سکا، اور اس وجہ سے میں گمراہ ہو گیا. یعنی نہ آپ مجھے سجدہ کا حکم دیتے اور نہ میں انکار کرتا، اور نہ ہی میں اس مقام کو پہنچتا. تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا ہے. ہاں، تو آپ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا نا، تو اس نے انکار کر دیا. تو وہ الزام کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ڈال دیتا، تو نے اگر نہیں کہا ہوتا تو میں انکار نہیں کرتا. تو میں کیا کروں گا، تیرے یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے تک، یعنی جو راستہ تجھ تک لے جائے، جو راستہ جو سیدھا جو تجھ تک لے جائے گا، میں وہاں بیٹھا رہوں گا. اور یہاں جو لام جو آیا، تاکید آیا ہے، لأقعدن، لام تاکید بھی ہے، نون مشدد بھی، تو مزید اس میں کیا ہوتا ہے، تاکید آ جاتی ہے. اور جو لہم ہے نا، یہ کس کے لیے ہے، آدم ان کی اولاد کے لیے، کہ میں بیٹھا رہوں گا سیدھے راستے پر. تو کیا کہا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چونکہ میں تیری وجہ سے گمراہ ہو گیا ہوں، اور اس لیے میں کیا کروں گا، اور بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھے رہوں گا، اس راستے پر جو تیری طرف آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ بیٹھے گا اور وہ تم کو بھٹکائے گا، اور جو اس کی چالوں سے ہوشیار ہو جائے
اور بھٹکنے سے بچ جائے وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا. جو اس کے پھندوں میں آ گیا پھر وہ کیا ہوگا؟ پھر وہ اس کا ساتھی بن جائے گا. آیت نمبر 17 دیکھ لیتے ہیں. ثم پھر لآتینہم پھر میں ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم کہاں سے آؤں گا؟ آگے سے، کھلم کھلا آؤں گا. ومن خلفہم اور کہاں سے آؤں گا؟ پیچھے سے. وعن ایمانہم وعن شمالہم وعن ایمانہم کہاں سے آؤں گا؟ دائیں طرف سے آؤں گا. وعن شمائلہم اور بائیں طرف سے آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین اور نہیں تو پائے گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. دیکھیے یہ وہ چیلنج تھا جو ابلیس نے خدا کو دیا تھا. کیا اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ یہ مہلت جو آپ مجھے دے رہے ہیں، یہ مہلت جو آپ نے مجھے قیامت تک کے لیے دی ہے نا، اس سے فائدہ اٹھا کر میں یہ بات ثابت کرنے کے لیے پورا اپنا زور لگا دوں گا کہ انسان کیا ہے، اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے. ہاں، یعنی خلافت ارضی کا مستحق نہیں ہے جو آپ نے میرے مقابلے میں اسے دی. میں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ کیسا ناشکرہ ہے، کیسا نمک حرام ہے، کیسا احسان فراموش ہے. اور یہاں جو کہا جا رہا ہے میں اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، یعنی وہ آج ہر طرف سے آئے گا ان کو اور لوگوں کو بھٹکائے گا. تو آج وہ اپنا کام کر رہا ہے، لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، ہر طرف سے آ رہا ہے، ہمارے برے کاموں کو خوبصورت بنا کر دکھا رہا ہے. دیکھیے جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں وہ غلط رہتا ہے تو وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ بہت اچھا کر رہے ہو. یعنی سامنے سے آنے کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم کوئی برا کام کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہاں، جب وہ غلط کام ہمارے دل میں کیا ڈالتا ہے کہ نہیں تم غلط نہیں کر رہے بلکہ اچھا کر رہے ہو. تو اس کے بعد جب انسان تھوڑا ہوشیار ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے تو وہ کہاں سے وار کرتا ہے؟ پیچھے سے آتا ہے. ہاں، مطلب جس سے خبر بھی نہ ہو اور وہ وار کر جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. پھر اس کے بعد جب انسان کو تھوڑا ہوش آتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے کہ اور سیدھے راستے پر چلنے لگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تھوڑی سی بھی نیکیاں کر لیتا ہے. یعنی نا جب انسان توبہ کر لیتا ہے، سیدھے راستے پر چلنے لگتا ہے اور جب وہ تھوڑی سی بھی نیکیاں کر لیتا ہے تو فوراً دل میں کیا خیال ڈالتا ہے؟ اور وہ دائیں جانب سے آ جاتا ہے. دل میں کیا خیال ڈالتا ہے کہ نہیں تم نے تو بہت کر لیا، اب تمہیں اور کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے بہت کافی ہے. اس طرح سے کیا کرتا ہے؟ دائیں جانب سے وہ آ جاتا ہے. ہاں، پھر اس کے ہمارے نیک اعمال ہم کو چھوٹے موٹے جو نیک اعمال کو بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے. پھر جب انسان کو تھوڑا اور ہوش آتا ہے وہ اور آگے بڑھنے لگتا ہے اور تھوڑا سا اور زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ تو ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے. ہاں، اور انسان کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے اور پھر اپنے آپ کو بچانے کی، شیطان کے وار سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بائیں جانب سے آ جاتا ہے. یعنی کیا بائیں جانب سے آنے کا مطلب کیا ہے کہ برائی کو ہلکا بنا کر دکھاتا ہے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ وہ ہر طرف سے وار کرتا ہے اور انسان کے اندر ناشکری پیدا کرنا چاہتا ہے. نہ اللہ کا شکر گزار انسان بنے، نہ بندوں کا شکر گزار بنے، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا وار جو ہوتا ہے یہی ہوتا ہے. اور خاص طور پر ہے نا وہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے تاکہ گھر بے سکون ہو جائے، گھروں میں فساد ڈال دیتا ہے. کیونکہ جب گھر بے سکون ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ سب کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے نا. کوئی کام چاہے وہ عبادت ہو، گھر کا کام ہو، کچھ بھی پھر صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے نا. انسان جب بے سکون ہو، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو، بدمزگی بدگمانی ہو، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو، شیطان تو ہر طرف سے گھات لگایا ہوا ہے نا. پھر انسان کا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں من لگے گا، عبادت بھی تو پھر صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، گھر کا کام کاج تو چھوڑ دو، کسی چیز میں صحیح طریقے سے من نہیں لگتا ہے. تو یہ سب ساری کیا ہے؟ شیطان کے میری بہنیں یہ سب ہتھ کنڈے ہیں، ہتھیار ہے. ہاں، اب وہ اور ہے نا وہ اپنا یہ ہتھیار ہر وقت انسان کے لیے استعمال کیا ہوا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ ہر طرف سے تو ضرور آئے گا، لیکن ہم نماز اور دعا کے ذریعے انسان کیا کر سکتا ہے؟ اس شیطان کے ہتھ کنڈے سے، شیطان کی چالوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ نماز پڑھ کر، سجدہ کر کر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کر. تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر اسے صحیح رہنمائی کر فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا کیا فرمایا ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار نہ ہوگا.
ہاں تو صرف اس بات کا مجاز ہوگا کہ ان کو غلط فہمیوں میں ڈالے گا، جھوٹی امیدیں دلائے گا، بدی اور گمراہی میں ان کو بدی اور گمراہی کو اس کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرے گا، لذتوں اور فائدوں کے سبز باغ دکھا کر ان کو غلط راستوں کی طرف دعوت دے گا۔ مگر یہ طاقت تجھے نہیں دی جائے گی کہ تو انہیں ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے راستے پر کھینچ لے جائیں، یعنی اگر وہ خود راہ راست پر چلنا چاہیں تو انہیں نہ چلنے دے، یہ تو زبردستی نہیں کر سکتا، تو زبردستی ان کا ہاتھ کھینچ کر انہیں غلط راہ پر نہیں ڈال سکتا ہے۔ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، قَالَ خْرُجْ مِنْهَا، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، مذمومم مطلب ذلیل، مذمت کیا ہوا، ہاں مذمومم مدحورا مردود، رحمت سے دوری، لمن تبعک، البتہ جو تیری پیروی کرے گا، منہم ان میں سے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لَأَمْلَأَنَّ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین تم سب کو۔ ٹھیک ہے، اگر جو لوگ شیطان کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں ان سب کو جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ آیت نمبر 19، وَيَا یعنی اے آدم کیا کرو، اسکن رہو، انتا تو وزوجکا اور تمہاری بیوی، جنت میں، فکلا پس تم دونوں کھاؤ، من حیثو جہاں سے، شئتما جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا اور نہیں قریب جانا، ہاذہ اس شجرہ اس درخت کے قریب، اگر اس درخت کے قریب گئے تو کیا ہو جاؤ گے، فتکونا پس تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، یعنی تم اس درخت کے قریب مت جانا، نہیں پھٹکنا، ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یہاں جو سکانہ جو لفظ ہے نا، یہ سکون، سکن ٹھہرنے کو کہتے ہیں نا، سکون، ٹھہرے رہو، ہاں تم وہیں رہو، مطلب تم رہو، تم اور تمہاری بیوی۔ اور جو بھی درخت تھا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور واضح طور پر سمجھا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے سمجھ بھی لیا تھا، ہوشیار بھی ہو گئے تھے، ہاں کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ لیکن جب عمل کا وقت آیا تو کیا ہوا، شیطان نے کس طرح وار کیا، دائیں سے بائیں سے، جیسے کہ پچھلی آیت میں گزرا ہے نا، اس طرح کیا کیا اس نے آدم علیہ السلام کو ہر طرح سے کیا کیا، پھسلایا، جو آگے کی آیت میں آ رہی ہے۔ اس نے کیا کیا، آیت نمبر ہم دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 20 میں، فوسوسا، اس نے کیا کیا، وسوسہ ڈالا، لہما ان دونوں کو، شیطان نے کیا کیا، ہاں وسوسہ ڈالا، شیطان نے دونوں کے دلوں میں کیا کیا، وسوسہ ڈال دیا، ہاں لیوب دیا، کھول دی، لہما ان کے لیے، کھول دیے ان دونوں کے لیے، ما اوریا جو کچھ چھپایا گیا تھا ان سے، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان کی شرمگاہیں، یعنی شیطان نے کیا کیا، ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے۔ ہاں تو یہاں جو لفظ آیا جو ہے نا، سوآتہما، یہ جو سو کا جو یہ لفظ ہے نا وہ برائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو یہ سوءت، ہاں سو برائی کے لیے ہے، سوءت وہ چیز جو انسان کو بری لگے، دیکھنے میں اچھی نہیں لگے۔ پھر اس سے مراد کیا لے لیا گیا، شرمگاہ، جو انسان چھپانا چاہتا ہے دوسروں کے سامنے، ہاں اسے کھولنا پسند نہیں ہے، اسے برا لگتا ہے۔ یعنی شیطان کی ذہنیت دیکھو کتنی گندی ہے کہ وہ انسان کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت چیز کیا بنا دے گا کہ ان کو ننگا کر دے، وہ حصے جن کو ڈھانکنا چاہیے، جن کا دیکھنا بہت بری بات ہے، وہی چیز شیطان نے کیا کیا، کھلوا دیا۔ یعنی دیکھو کیسی اس کی گندی ذہنیت ہے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو شرمگاہ کو چھپانا، یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈال دی ہے۔ اب چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیں، کبھی آپ کو کپڑا پہناؤ یا سوتے میں اگر چادر ہٹ جائے یا پیجامہ یا اس کی جو بھی ہے پہناتے ہیں، وہ فوراً اس کو اپنے ہاتھ سے پیر سے وہ خود بخود چھپانے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں ڈال دی ہے۔ اور شیطان نے یہ وار کس لیے کیا، اس درخت تک کیوں لانا چاہتا تھا، تاکہ وہ انسان کو ننگا کر دے، ناقابل شرم حصے کو ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ ہاں تو اس نے کیا کہا، پہلے وسوسہ ڈالا، پھر کیا کہنے لگا، آگے فرمایا جا رہا ہے۔ اچھا یہ جو وسوسہ ہے نا وہ کیا ہے، جو خیال جو ہمارے دل میں آتے ہیں،
دیکھیے ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، خیال کرتا رہتا ہے. کبھی ہم کچھ ایک بات سوچتے ہیں، پھر ایک پلان کرتے ہیں، پھر اسی کو رد کرتے ہیں، پھر پلان کرتے ہیں. یعنی ہمارا جو دل دماغ جو ہے نا ہر وقت سوچتے رہتا ہے. یہی کیا ہوتے ہیں؟ وسوسے ہوتے ہیں. کوئی بھی خیال ایک آیا دوسرا آیا، یہ سوچے وہ سوچے. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ صحیح نیت اور ارادے اور صحیح چیز کی طرف ہونا تو وہ دراصل کیا ہوتے ہیں معلوم؟ اللہ کی طرف سے ایک طرح کا الہام بھی ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی بات، کوئی غلط بات جو شیطان کی طرف سے ہو وہ وسوسہ ہوتا ہے. ہاں، اور جو صحیح بات جو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈال دیتے ہیں، اچانک دیکھیے ہم کوئی کام کرتے کرتے رک جاتے ہیں یا بیٹھے بیٹھے اچانک کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، تو وہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ الہام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے. ہاں کہ اگر ہم اپنی اچھا فرق کیسے پتہ چلے گا کہ شیطان کا وسوسہ ہے ہاں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے؟ ابھی ہر وقت ہمارا دماغ اور دل اور سب سوچتے رہتا ہے نا. تو میری بہنیں اس کے انجام سے کہ کون سا کام کس نیت سے کرنے کا سوچ رہے ہیں. اگر اپنی بڑائی دوسروں کو اگر اپنی بڑائی ہے دوسروں کو نیچے دکھانے کی نیت سے کر رہے ہیں، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہاں تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے. لیکن اگر ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہونے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. ہم خود جج کر سکتے ہیں کہ دل میں وسوسہ ہو رہا ہے یا الہام ہو رہا ہے. میری بہنیں اچھا ٹھیک ہے، اب آگے ہم دیکھتے ہیں آگے جو فرمایا جا رہا ہے. اچھا دیکھیے پہلے تو اس نے وسوسہ ڈال دیا، ٹھیک ہے، پھر کیا کہا؟ وقالا، اور کہا ما نہاکما، نہیں روکا تم دونوں کو، ربکما، تمہارے رب نے، یعنی تمہارے رب نے کیا کیا؟ تم کو نہیں روکا. کس چیز سے؟ ان سے، ہذہ شجرہ، اس درخت سے. یعنی کیا کہنے کا اس کا مطلب ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا، الا مگر کیوں روکا؟ ان تکونا، کہیں تم ہو نہ جاؤ، ملکین، کہیں تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ، اور یا تکونا، تم دونوں ہو جاؤ من الخالدین، ہمیشہ رہنے والے. یعنی تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے. کیا وجہ؟ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جاؤ. تو اس نے کیا کیا؟ ان کو اس طرح سے بات ان کے دل میں ڈالی اور ان سے کہا، یعنی پہلے وسوسہ ڈال کر وار کیا، پھر ان کے سامنے آ کر کہا. میری بہنیں یہ ایسی بات ہے جس میں آدم علیہ السلام کو دلچسپی ہوئی کہ اچھا مطلب کہ کیا اس کا پھل کھانے سے انسان ہمیشہ زندہ رہ جائے گا اور پھر کبھی نہیں مرے گا اور فرشتہ بن جائے گا، انسان کے اندر فرشتے والی صفات آ جائے گی. اور دیکھیں فرشتوں کی سب سے بڑی ایک بات وہ یہ ہے کہ ان کو موت نہیں آتی. وہ کب مریں گے؟ قیامت کے دن ہی مریں گے، جیسے انسان اور جن مرتے رہتے ہیں نا. ہاں تو اور دیکھیں یہ ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک شوق ہوتا ہے ہمیشہ جینے کا. ہاں شیطان نے کیا کہا؟ تم مرو گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہو گے. اب اگر ہم لوگوں کو بھی کوئی آ کر یہ نسخہ بتائے کہ بھئی تم یہ چیز کھا لو یا تم یہ کام کر لو یا فلاں چیز تو تم ہمیشہ رہو گے، تو کون نہیں وہ بات اس کی مانے گا؟ کون نہیں کھائے گا اس پھل کو؟ ہاں سب کھائیں گے نا، کیونکہ ہمیشہ جینے کی خواہش تو ہر انسان کے اندر ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے پہلے وسوسہ ڈالا، پھر کہا، اس کے بعد اب قسمیں کھانے لگا. ہاں اور آیت نمبر 21 میں ہم دیکھ لیتے ہیں. اب اس نے کیا کیا؟ قسم کھانے لگا. ہاں وقاسماہما، اور ان سے کیا کیا؟ قسمیں کھا گیا. کس بات کی؟ انی، بے شک میں، لکما، تم دونوں کا، لمن الناصحین، کیا ہوں میں تم دونوں کا سچا خیر خواہ ہے. دیکھیے میری بہنیں ہم قسم کس وقت کھاتے ہیں؟ لوگ قسم کس وقت کھاتے ہیں؟ ہاں اس وقت کھاتے ہیں جب سامنے والا تمہاری بات نہیں مانتا ہے، آرام سے نہیں مانتا ہے. تو آدم علیہ السلام کیا اس کی بات مان نہیں رہے تھے نا؟ تو اس نے کیا کہا؟ قسم کھا کر کہا. تو اس نے قسم کھا کر کیا کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. ہاں میں تمہارا خیر خواہ ہوں. کیا کرے؟ انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا کیا ہوں؟ سچا خیر خواہ ہوں. کھاؤ تو مطلب اس پھل کو دیکھو تو پھر کیا ہوتا ہے، کتنے فائدے ہیں. تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور تم ہمیشہ کے رہو گے. اور فرشتوں کی دیکھیے خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے نا کہ وہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. اور میری بہنیں دیکھا جائے دنیا میں سب سے زیادہ جھنجھٹ کس چیز کا ہے؟ کھانا پکانا، لانا، بازار لانا، کھلانا، برتن اٹھانا، برتن صاف کرنا. کتنا مطلب، اور یہ کام ایسا ہے نا کہ انسان اس کو آگے بڑھا بھی نہیں سکتا، پوسٹ پون بھی نہیں کر سکتا. یہ انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہے نا.
تو کیا کیا اس نے، یہ دو خوبیاں اس نے کیا کیا، فرشتے کی جو دو خوبیاں تھیں اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی، تو آدم نے کیا کیا، کھا لیا۔ تو یہ وجہ بنی تھی نا ان کے پھل کھانے کی، یعنی کس راستے سے شیطان آیا اور کتنا یقین دلایا۔ پہلے وسوسہ ڈالا، پھر بول کر کہا، پھر قسمیں کھائی، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے کیا کیا، تین اسٹیپ اس نے 3 اسٹیپ سے اس نے کام لیا نا۔ تو اس طرح کیا کیا اس نے، وسوسہ ڈالا، اور اس طرح کیا کیا آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو اس نے کیا کیا، بہکا دیا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 22 دیکھ لیتے ہیں، فَدَلَّاهُمَا، تو اس نے کیا کیا، بولتے ہیں نا کہ فَدَلَّاهُمَا، ڈورے ڈال دیے، اپنی طرف مائل کر لیا۔ اس نے کیا کیا، شیطان نے ان دونوں کو اپنی طرح مائل کیا، بے غرور، کس طرح، دھوکے سے، یعنی دھوکے سے کیا کیا اس نے، اپنی طرح مائل کر لیا۔ اور پھر کیا ہوا، فلما، پس جب ذاقا، ان دونوں نے چکھا، شجرہ، جب درخت کے پھل ان دونوں نے کھا لیا، تب تو کیا ہوا کہ بدت، کھل گئی، لہما، ان دونوں کی ایک دوسرے سے، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، اور پھر وہ کیا کرنے لگے، وطافقا، اور لگے وہ، یخصفانی، جوڑ کر رکھنے لگے، علیہما، اپنے اوپر، جوڑ کر رکھنے لگے یا چپکانے لگے، کیا، میں وراق الجنہ، جنت کے پتے ان لوگوں نے کیا کیا، جوڑ کر اپنے اوپر ڈالنے لگے۔ دیکھیے یہ جو لفظ ہوتا ہے نا، فَدَلَّاهُمَا، یہ دلہ سے ہے، ڈول کو کہتے ہیں نا۔ اور ڈول کس کو کہتے ہیں، کسی چیز کو اوپر سے نیچے لے جانا، جیسے کنویں سے پانی کیا ہوتا ہے، اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں نا، تو ڈول بھی جب بھر جاتا ہے تو اوپر پانی کھینچ کر لے جایا جاتا ہے نا۔ تو شیطان نے بھی کیا کیا، یہی طریقہ اختیار کیا، یعنی دھوکے سے ڈول ڈالا، یعنی اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس نے آہستہ ڈول ڈالا، پھر وہ ڈول بھرا، اور پھر اس نے نکال لیا، اور اس نے کیا کیا، اپنا مقصد پورا کر لیا۔ اور آدم کو اس نے کیا کیا، اپنے مقصد کے لیے یوز کیا۔ تو میری بہنیں، ہر دھوکے باز انسان جو شیطان کی شکل میں آ کر لوگوں سے جب غلط کام کرواتا ہے نا، تو وہ بھی کیا کرتا ہے، اپنا مقصد پورا کرتا ہے۔ اب کیا ہوا، جب ان دونوں نے چکھ لیا، درخت کا پھل کھا لیا، تو نتیجہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ اور جس ناراض ہونے سے کیا ہو گیا، جنت کے جو لباس تھے وہ اتروا دیا گیا۔ جو وہ اس نے کیا کیا، شیطان نے کیا ٹارگٹ کیا تھا نا کہ ان کے لباس اتروا دے گا، تو وہ اس نے کر دیا، ان کی شرمگاہیں کھلوا دی۔ اب چونکہ حیا جو ہے فطرت میں تھی، تو ہوا کیا، وہ دونوں کیا کرنے لگے، جنت کے جو پتے تھے جو اپنے اوپر جوڑ کر رکھنے لگے۔ یہ جو لفظ آئے، یخصفانے، یہ خصفن سے ہیں، گاڑنا، جوڑنا، چپکانا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے اوپر جنت کے درخت کے پتے جیسے جوڑ کر اپنے اوپر لباس کی شکل میں ڈالنے لگے ہیں۔ اور جب یہ کر ہی رہے تھے تو ان کے رب نے کیا کیا، ان دونوں کو پکارا، اور کیا کہا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، کیا کہا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، علم، کیا نہیں تم کو منع کیا تھا، تم دونوں کو، ان تلکما الشجرہ، کیا میں تم دونوں کو، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا، واقل، اور کہا نہیں تھا، لکما، تم دونوں کو، ان الشیطان لکما عدو مبین، اور کیا میں نے تم دونوں کو نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں میری بہنیں، دنیا میں بھی دیکھیں، یہ ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے، برائی کو خوشنما بنا کر دکھانا۔ شیطان نے کیا کیا، دلوں کے اندر وسوسے ڈالا، پھر وہ کیا کرتا ہے، انسان کی شکل میں لوگوں کو برائی کو اچھا بنا کر دکھا دیتا ہے، آسان بنا کر دکھا دیتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ آدم اور حوا کو جب احساس ہوا، تو انہوں نے کیا کہا، فوراً کہا، اپنے رب کو پکار لیا، جو دعا ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کیا یہ دعا سب کو یاد ہے نا؟ قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وان لم تغفر لنا، اگر تو نے نہیں ہمیں بخشا، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم کیا ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے یہ ہو جائیں گے۔ تو میری بہنیں، یہاں آدم اور شیطان کا فرق نظر آتا ہے نا۔ کیا ہوا، کیا فرق ہے کہ آدم نے کیا کیا، فوراً غلطی مان لی، نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، توبہ کی اور رحم کی درخواست کی۔ اور شیطان نے کیا کیا، جب نافرمانی کی
تو اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، نہ کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوا، شرمندہ بھی نہیں ہوا، اور بلے اور اس کے علاوہ الٹا اس نے کیا کیا، اپنی غلطی کا الزام اللہ تعالیٰ کو دے دیا، دوسرے پر ڈال دیا، توبہ بھی نہیں کی۔ تو پھر رزلٹ کیا آیا؟ آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا گیا اور ابلیس کو کیا کر دیا کہ دھتکارا گیا، اس کو مردود بنا دیا گیا، رحمت الہی سے دور ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی۔ آیت نمبر 24 دیکھ لیتے ہیں۔ قال اہبطوا، کیا کہا؟ اتر جاؤ۔ بعضکم ببعض، بعض کے عدو دشمن، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی الارض، زمین میں، مستقر، جائے قرار ہے، ومتاع، اور سامان فائدہ ہے، کب تک؟ الہین، ایک وقت معین تک، یعنی تم لوگ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین میں کیا ہے؟ جائے قرار بھی ہے اور سامان زیست بھی ہے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں؟ جو فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں ایک دوسرے کی دشمن، یعنی انسان کا دشمن بھی کہہ سکتے ہیں، شیطان انسان کا دشمن یا انسان شیطان کا دشمن۔ اور جو یہ فرمایا جا رہا ہے مستقر، قرار، ٹھہرنا، مستقر، ٹھہرنے کی جگہ، اور اس کے بعد متاعن، فائدہ، تھوڑا فائدہ ہے، یعنی ایک وقت تک، یعنی چند دن کی بات ہے، تھوڑے وقت تک دنیا میں جو تم رہو گے وہ تھوڑے وقت تک رہو گے، لیکن امتحان بہت سخت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن پیچھے لگا ہوا ہے۔ پھر انسان کیسے دنیا میں چین اور سکون سے رہ سکتا ہے نا؟ کیسے بے فکر ہو کر رہ سکتا ہے؟ شیطان نے تو مجھے چھوڑ دیا۔ وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، وہ ہر ایک کو الگ الگ طرح سے بہکاتا ہے، عام لوگ کو الگ طرح سے، دین والوں کو الگ طرح سے، علم والوں کو الگ طرح سے، اور ہر انسان کی کمزوری جان کر وہ اس راستے سے آتا ہے۔ دیکھیے، جب ایک انسان دشمن کی شیطان کی ساری چالوں کو سمجھ جاتا ہے اور ان سب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اس سے مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو چھوڑ کر اور انسانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتا ہے، پھر انسانوں کے دلوں میں اس کے خلاف وسوسے ڈالتا ہے، پھر اس کی شدید مخالفت پر ہر طرف ہونے لگتی ہے۔ دیکھا ہوگا نا آپ لوگ نے، جب ایک سچا شخص جو شیطان کی چالوں میں نہیں آتا ہے نا، تو وہ دوسروں کے ذریعے سے اس سچے شخص اور صحیح انسان کو لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے نا کہ ایک سچا اور صحیح انسان کہ لوگ کس طرح مخالفت یا دشمنی پر اتر آتے ہیں، جبکہ وہ نیک ہے، ایماندار ہے، سچا ہے، صحیح ہے، اور وہ شیطانوں کی چالوں سے، ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو دوسروں کو وہ بھڑکاتا ہے، اور پھر اس کے مخالفت میں پھر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ یہ سب شیطان کا وار ہوتا ہے، جب خود کامیاب نہیں ہوتا ہے نا تو دوسروں کے ذریعے کرواتا ہے، حالانکہ وہ جو شخص ایک صحیح بات کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو شیطان دنیا میں چین سے بیٹھنے نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے نا، وہ تمہارا کھلا دشمن، عدو مبین ہے، اور دشمن کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کو تو پکڑنا ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانا ہے نا، اس کو تو اپنی بھی تو پارٹی مضبوط کرنی، بڑی کرنی ہے، تو ایسے نہیں تو ویسے نہیں تو کیسے، ہر طرح سے، حتیٰ کہ مرتے دم تک، جب موت کے فرشتے آتے اس وقت تک وہ پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، اب بھی میں اس کو پکڑ لوں گا، آخری حد تک وہ کوشش کرتے رہتا ہے انسانوں کو بھٹکانے کی۔ ایسے میں انسان کہاں اور کس وقت کہہ سکتا ہے کہ اب تو میں بے فکر ہو گیا ہے؟ ساری نیکیاں کر لیتا ہے اور کیے کرائے کو کس طرح وہ برباد کر دیتا ہے۔ واقعی میں انسان کو کتنی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے نا۔ دیکھیے، جب انسان نیکیاں کر لیتا ہے، تھکتا ہے نیکی میں، خوب کرتا ہے، بہت سی نیکیاں کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ ایک خرابی ایسی کروا دیتا ہے، ایک منہ سے ایسا بول نکلوا دیتا ہے، وہ تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے نا۔ یعنی کتنی بڑی دشمنی ہے کہ انسان نیک کام کرے، شیطان کی دشمنی کی حد دیکھیں، انسان نیک کام کرے، تھک کر تھکے، کتنا تھکتا ہے نیکی کرنے کے لیے، پھر جب وہ کیا کرتا ہے، جب ساری نیکیاں جب انسان کر بیٹھتا ہے تو ایک بات بول کرنا ہماری تمام نیکیوں کو ضائع کروا دیتا ہے، تمام نیکیاں ہماری ضائع کروا دیتا ہے نا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ قال فیہا، فیہا قال، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فیہا، اس میں، تحیونا، تم رہو گے، تم زندہ رہو گے زمین میں، وفیہا تموتون، یعنی کیا ہے؟ تم اس زمین پر کیا کرو گے؟ زندہ بھی رہو گے اور تمہیں موت بھی یہیں آئے گی، یعنی وہی تم کو جینا ہے، وہی تم کو مرنا ہے، وَمِنْهَا، اور یہیں سے تخرجون، اور یہیں سے تم کیا کرو گے؟
نکالے جاؤ گے، یعنی جینا بھی اس زمین پر بھی ہے، مرنا بھی اس زمین پر، اور اسی میں تم کو آخر کار یہاں سے تم کو نکالا جائے گا۔ یعنی میری بہنیں، یہ جو زمین کیا ہے نا، یہ ہمارے جینے اور مرنے کی جگہ ہے، اور اسی پر پھر میدان حشر ہوگا، حساب کتاب دینے کی جگہ ہے۔ یہی ہمارے لیے بولتے ہیں ایک میدان ہے عمل کا۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، ساری بات کا یہ ہے کہ ہم سب ایک امتحان میں ہیں۔ دشمن پیچھے ہے، کسی بھی وقت چین سے بے فکر ہو کر نہیں بیٹھ سکتے ہم، اور کسی بھی اسٹیج پر کوشش کریں، جدوجہد نہیں چھوڑ سکتے۔ زندگی نام ہے مسلسل محنت کا، کوشش کا، اور انسان شیطان کی چال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رحمان کا مضبوط سہارا پکڑ لے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ ضروری ہے کہ انسان اللہ کا دامن تھام رکھے تاکہ شیطان کے شر سے بچ سکے، ورنہ ایسا دھوکہ ہے اور ایسا حال اس نے جال بولتے نا، ایسا جال اس نے پھیلا رکھا ہے کہ بڑے بڑے بولتے نا عقل والے اس سے ہار جاتے ہیں۔ دیکھیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک درخت تھا، لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو وہاں ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ لوگ درخت کو پوج رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا، اللہ کی خاطر درخت کو کاٹنے چلا، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے، شرک سے بچانے کے لیے لوگوں کو وہ کیا چلا۔ تو راستے میں اس کی ملاقات ابلیس سے ہوئی جو انسان کی شکل میں تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں۔ تو ابلیس نے کہا کہ جب تم کو اس کی پوجا نہیں کرنی ہے تو تم مت کرو، دوسرے لوگ جو پوج رہے ہیں تو انہیں کرنے دو نا، تم کیوں ان لوگوں کو منع کر، تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں اس درخت کو کاٹ کر رہوں گا۔ تو شیطان نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی فائدہ ملے تو لوگے، پھر تم اس درخت کو نہیں کاٹنا۔ تو اور پھر اس نے کہا کہ اس کے بدلے میں کیا کروں گا، تمہیں ہر روز 2 دینار دوں گا۔ 2 دینار؟ تو آدمی نے کہا کہ یہ دینار کہاں سے ملیں گے؟ تو اس نے کہا کہ تکیے کے نیچے تمہیں ہر روز 2 دینار مل جائیں گے۔ چنانچہ وہ شخص کیا کیا، واپس چلا گیا۔ اب دیکھیں کس طرح وہ لالچ میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ واپس چلا گیا۔ اب پہلی صبح اس نے کیا دیکھا کہ تکیے کے نیچے 2 دینار دیکھے، اور بڑا خوش ہوا کہ چلو اس کو 2 دینار مل گئے۔ اب دوسری صبح کیا ہوا کہ کچھ نہیں ملا۔ دوسری صبح جب وہ دیکھتا ہے تو تکیے کے نیچے کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ غصے سے درخت کاٹنے کے لیے نکلا، اور پھر اسے شیطان ملا، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جسے لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم اس کو کبھی نہیں کاٹ سکتے۔ آدمی کیا کرتا ہے، پھر وہ درخت کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے، اسے زمین پر پٹک دیتا ہے اور گلا ایسا دبایا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ پھر پوچھا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں شیطان ہوں، اور کہا کہ تم پہلی مرتبہ اللہ کی خاطر غصے میں آئے تو میرا تم پر کوئی بس نہ چل سکا۔ میں نے تمہیں 2 دینار کا لالچ دیا تو تم چلے گئے، اور جب تم 2 دینار کی خاطر غصے میں آئے تو مجھے تم پر مسلط کر دیا گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔